راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے چیئرمین عثمان شوکت میرے ساتھ موجود ہیں. عثمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی تھینک یو رانا صاحب. All is well and it's a pleasure to be on the show as always. The pleasure is all mine جی. مجھے یہ بتائیں یہ ہڑتال، نو ہڑتال، پارشل ہڑتال 30 days to the government کہ جناب آپ گورنمنٹ کو 30 دن دیے جاتے ہیں، وہ ہمارے جناب جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کر دیں. What exactly is going on؟ جی تھینک یو رانا صاحب. فرسٹ آف آل یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو آج آپ نے ڈسکس کیا پروگرام میں. سر ایسا تھا کہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے فائنانس ایکٹ جو پیش کیا گیا بجٹ، اس پہ کچھ تحفظات تھے اینڈ کپل آف کلوزز ور پریٹی وریسم، جس پہ بزنس کمیونٹی سراپا احتجاج تھی اور ایک اسٹرائک کی کال دی گئی تھی 19 جولائی کی تمام چیمبرز کی طرف سے. اس کے رزلٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے 15 جولائی کو ایک کمیٹی تشکیل دی جو ایک لمبی طویل میٹنگ تمام چیمبرز کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ ڈیسائیڈ کی گئی، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہارون اختر صاحب جو اسپیشل ایس اے پی ایم ہے آن انڈسٹریز. پھر اس کی کمیٹی کا حصہ ہیں بلال اظہر کیانی صاحب اسٹیٹ منسٹر آف فائنانس، اور ساتھ ساتھ رانا احسان افضل صاحب اسپیشل کوآرڈینیٹر پی ایم ایز ویل ایز چیئرمین ایف بی آر اور تمام ہائی رینکنگ آفیشلز. یہ ڈیسائیڈ ہوا بزنس کمیونٹی کے ساتھ کہ یہ کمیٹی بنے گی اور اس کمیٹی میں وہ تمام چیزیں رکھی جائیں گی جس میں تحفظات ہے بزنس کمیونٹی کے، اور ایک لائے عمل بنایا جائے گا جو پرائم منسٹر صاحب کو پیش کیا جائے گا فار اپروول، اور 30 days کا ٹائم دیا جائے گا کمیٹی کو. بہرحال اس کمیٹی کی پھر جو فرسٹ میٹنگ ہے وہ 18 جولائی فرائیڈے کو ہوئی، 1 day بفور دی ہڑتال. اس میں اگین تمام چیمبرز بھی شامل تھے. آئی واز دیئر ایز ویل. راولپنڈی چیمبر، کراچی چیمبر، لاہور چیمبر، آل دی لیڈنگ چیمبرز، کوئٹہ، سرحد، سیالکوٹ، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان اینڈ ایف پی سی سی آئی آف کورس. اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو کچھ شکے ہیں اینڈ اسپیشلی دیر ور 2 main irritants جس کی میں بات کروں فرام دا بزنس کمیونٹی اسٹینڈ پوائنٹ. ایک تھا جی 37A جو ایک پاورز فار اریسٹ دی گئی تھی ٹو ایف بی آر. اس میں کنسرن تھا کہ یہ کوئرسیو ٹیکٹک ہے اور اس میں ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے. تو اس پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ دیر بی سرٹن جو اس میں ہماری تجاویز ہیں وہ ہارون اختر صاحب کو پیش کی گئی اور وہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. سیکنڈ ایک کیش ٹرانزیکشنز کا ایشو تھا 2 لاکھ کا، اس کو بھی ڈسکس کیا گیا. تو بہرحال پوری کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہارون اختر صاحب belongs to the business community. ماشاءاللہ he has a good understanding of the issues. وہ خود ایف بی آر میں بہت عرصہ سرو کر چکے ہیں. تو جب وہ بنے اس کمیٹی کے ہیڈ تو کافی ایک اطمینان تھا بزنس کمیونٹی کو کہ اب یہ ایشوز ریزالو ہوں گے. اینڈ وی اسٹل بلیو کہ ہارون اختر صاحب ان ایشوز کو لے کے جائیں گے. ان کو ٹائم دینا چاہیے. ظاہر ہے 15 جولائی کو کمیٹی بنی، 18 کو پہلی میٹنگ ہوئی اور اب ہم اس کو ٹائم دے رہے ہیں ٹل دا نیکسٹ میٹنگ وچ شوڈ بی ہیپننگ ان دا کمنگ ویک، کہ جس میں یہ تجاویز جو دی گئی ان کو اس پہ جو ہماری ان سے بالکل تھریڈ بیسڈ ڈسکشن ہوئی اس پہ وہ جو پی ایم صاحب سے اپروول ہے وہ لے کے آئیں گے اور ہوپفلی things will get resolved. فار ناؤ strike has been postponed. ہم لوگ ابھی اسٹرائک نہیں کر رہے، ہم ٹائم دے رہے ہیں گورنمنٹ کو in good faith to Harun Akhtar صاحب and this committee. We believe they will come up with a positive resolution and we are waiting for the next meeting inshallah. اچھا یہ مجھے بتائیں 37A اور 2 لاکھ کی کیش ٹرانزیکشن کی آپ نے بات کی. 37A جو ہے اس میں آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ جناب یہ ودرا ہو جائے گی یا بیک آؤٹ کر دیا جائے گا اس سے؟ جی دیکھیں رانا صاحب، فرسٹ آف آل دا بزنس کمیونٹی بلیوز کہ ٹیکس جو ہے بیس وہ بڑھنی چاہیے. وی ان نو وے سپورٹ ٹیکس ڈیفالٹرز. ظاہر ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ جو ٹیکس ڈیفالٹرز ہیں یا جو بزنس کمیونٹی میں وہ لوگ ہیں جو کرپٹ عناصر ہیں، ڈیفینیٹلی ان کا برڈن بھی ہم پہ آتا ہے. وی انڈرسٹینڈ کہ ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی از امپورٹنٹ، اس کے بغیر آگے نہیں جایا جا سکتا، ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے اور آپ پہ اور ہم پہ ٹیکس برڈن نان ٹیکس پیئرز کا پڑتا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی 37A جو گورنمنٹ کا موقف ہے وہ یہ ہے از پرائمریلی فار ٹیکس ڈیفالٹرز کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. تو اس میں 2-3 دیکھیں سیف گارڈز ہیں جو ان پلیس لائے گئے ہیں. 37A میں پہلے کنسرن یہ تھا کہ ایک ان چیک پاور ہے ٹو اسمال لیول آفیسر ایون آف ایف بی آر جو ایک شک کی بنیاد پہ آ کے اریسٹ کر سکتا تھا دی اونرز، اور اس میں ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ آبویسلی وی آل نو ایک کرپشن کا ایلیمنٹ بھی موجود تھا. تو یہ کنسرن تھی. تو اب اس کو الحمدللہ ایڈریس کیا گیا اور یہ ہم نے تجویز دی ہے کہ اس سیف گارڈز کو پلیس کیا جائے. اور وہ سیف گارڈز یہ ہوں گے کہ اف ایف بی آر بلیوز کہ کوئی ٹیکس پیئر ڈیفالٹر، ان فیکٹ ناٹ ٹیکس پیئر، دس از فار ڈیفالٹرز اینڈ وہ بھی 50 ملین اینڈ ابو کے ڈیفالٹرز. تو لہٰذا اس میں عوام الناس نہیں آتے، اس میں ایک سرٹن لیول آف ٹیکس پیئر آتا ہے. اور وہ پھر اگر سمجھتے ہیں اس کو اریسٹ کرنا تو ایک کمیٹی کے پاس جائیں گے ایف بی آر میں، ادھر سے اپروول لی جائے گی. وہ کمیٹی
اس کو اوورسی کرے گی کہ کیا یہ اریسٹ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. اور ایوری 15 ڈے ایک فردر لیئر ہم نے ایڈ کروائی ہے. ہارون اختر صاحب اب اس پرپوزل کو لے کے جائیں گے اور وی آر ہوپ فل کہ یہ انشاءاللہ اپروو ہو جائے گی کہ 15 دن میں ایک اور کمیٹی ملا کر ایک ریویو کمیٹی جس میں چیمبر کے لوگ, فیڈریشن کے لوگ اور ٹریڈ ایسوسیشن کے لوگ ہوں گے اور FBR کے ٹو ریویو کہ کیا جو کیسز جن پہ اریسٹ وارنٹس ایشو ہو رہے ہیں یا اریسٹ کے کیسز ہو رہے ہیں کیا وہ انڈیو تو نہیں ہو رہے, اور اگر وہ ہو رہے ہیں تو اس پہ ہم ایوری 15 days we will have an oversight on that as well. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. عثمان صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. میرے خیال میں ٹپ اپ ان پازیٹیو وے جی, پازیٹیوٹی کی طرف آپ بھی سوچ رہے ہیں اور آئی ایم شیور کہ حکومت بھی پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی اور پازیٹیو ہی یہاں پہ اسٹیپس لیے جائیں گے. اور جتنے بھی یہاں پہ ہیں, یہاں پہ انڈسٹریز ہیں, یہاں پہ بزنس کمیونٹی ہے, ان کے جتنے بھی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرے گی حکومت. اینڈ وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون جی. موجودہ سٹنگ حکومت ان کو روک سکتی ہے کہ نہ جائے؟ شاید روک بھی رہی ہے, شاید روک رہی ہے یا نہیں روک رہی ہے. شاید دا نا کیوں یوز میں آپ کا پروگرام بند نہیں کروانا چاہتا نا. نہیں بند دی گل نہیں ہے, اشتراط نہ کم ہو جائیں. وہ نہیں بادشاہ آدمی ہو تسی, مقصد کہنے دے کہ روک رہی ہے ان کو. حکومت روک رہی ہے, پارٹیز ہیں, حکومت روک رہی ہے پیو پارٹی میں لوگ شامل نہ ہوں. یہی ہماری پنجاب میں جو ہماری نون لیگ کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں, یہی ہمارا اختلاف ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ہمیں انگیج کرنے دیں. آپ کی طرف لوگ نہیں آنا چاہتے, نہ نون لیگ میں جگہ بھی نہیں ہے. آلریڈی ان کے لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور لوگ جانا بھی نہیں چاہتے, اسپیشلی جو ینگسٹر لوگ ہیں جو نئے سیاست کرنا چاہتے ہیں, کہیں انہیں اچھے ووٹ لیے ہیں, لیکن ان کو پیو پارٹی کو سپیس نہیں دی جا رہی پنجاب میں اسپیشلی. آپ کو بھی پتا ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ اس پہ سختی سے ان کی بیوروکریسی اور وہ عمل پیرا ہے. پیو پارٹی کو بالکل ڈونٹ یو تھنک اٹس پارٹ آف دا گیم؟ مطلب آپ اگر اتحادی ہوں, آپ اگر گڈ ول کے طور پہ اگر کوئی PTI کا چھوڑ کے ہماری طرف آنا چاہتا ہے یا استحکام پارٹی کا آنا چاہتا ہے یا کاف لیگ کا آنا چاہتا ہے یا انڈیپینڈنٹ ہماری طرف آنا چاہتا ہے تو نون لیگ کیوں روکے اس کو؟ ہم کوئی نون لیگ کا بندہ تو نہیں توڑ رہے نا. اچھا آپ نہیں توڑ رہے؟ نہیں, ہم نون لیگ کے بندے نہیں توڑ رہے. نہیں, نون لیگ کے بندے اب نہیں توڑ رہے. باقی پارٹیوں سے اگر لوگ ہماری طرف آنا چاہتے ہیں تو کیوں روکتے ہیں ان کو؟ اچھا چلے مطلب فیئر انف چلے. اچھا یہ جو مجھے ایک آخری چیز بتا دیں, یہ دیکھیں ہم نے فوڈ سیکیورٹی کی بات کی, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو مزید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ نیشنل سیکورٹی بھی بڑی اہم ہوتی ہے لیکن فوڈ سیکورٹی اس سے بھی اہم ہے. اٹس اے ویری سیریس ایشو, آئی ایگری ود یو. لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, اس کے جو آفٹر شاکس جو آ رہے ہیں بجٹ کے, اور یہ تو ایک مطلب کھیڑ ہی بن گئی نا, ہر تیسرے مہینے نواں بجٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ایک سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کیونکہ اس کے ٹرکل ڈاؤن جو افیکٹس ہوتے ہیں نا عام آدمی پہ, عام آدمی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. رانا صاحب اگر بجٹ میں پولیٹیکل ان پٹ شامل ہوگی نا تو یہ کھیل ختم ہوگا. اگر ٹیکنوکریٹ کے حوالے ہم نے بجٹ کیا رکھا یا ہم ایسے لوگ عرصہ حکومت رہے ہو, پیپلز پارٹی والے سارے نون پولیٹیکل ان پٹ ہم دیکھیں پیپل پارٹی نے تو بجٹ میں ثابت کیا ہے. ہم نے فارن ریزرو دیکھ لیں ہمارے دور میں, ایکسپورٹ دیکھ لیں ہمارے دور میں 26 بلین سے زیادہ تھی. ہم 32 بلین ہم فارن ریزرو چھوڑ کے گئے ہیں, 26 بلین سے زیادہ ہم ایکسپورٹ چھوڑ کے گئے ہیں.